औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ एक ख़ूबसूरत अमल है जो हर हालत में कबूल होता है। आप इंसान चाहे जिस भी मुसीबत में हो, परेशानियों में हो, तकलीफ़ों में हो, बीमारियों में हो, उनके लिए ख़ूबसूरत इलाज दुरूद शरीफ है। ऐसे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी बीमारियों से डॉक्टर भी मायूस हो चुके हैं कि ये कभी भी सेहत याब नहीं हो सकते, इनका कोई इलाज नहीं है। वो भी जब मायूस होकर थक हार कर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए ख़ूबसूरत रास्ता निकाल देते हैं। ऐसी जगह से उनके लिए ऐसा डॉक्टर उनको मिल जाता है जो मामूली डॉक्टर होता है और उसकी ही मामूली सी ही दवा से वो इंसान सेहत याब हो जाता है। मैंने आपको 2 स्टोरियाँ पहले भी सुना चुकी हूँ दुरूद शरीफ की। ऐसे मरीज़ हैं, एक बहन कहती हैं कि मैं 10-12 सालों से इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, दूसरे शहर भी जा चुकी हूँ, बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज भी किया है, लेकिन जब रिपोर्ट्स आती हैं वो तो ठीक होती हैं, लेकिन जो मेरी हालत होती है उससे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी बीमारी हो। डॉक्टर भी परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि इसको कोई ना कोई बीमारी होगी, लेकिन जब रिपोर्ट्स मुझे मिल जाती हैं तो मैं बिल्कुल सेहत याब होती हूँ। रिपोर्ट्स में कोई ऐसी बीमारी नज़र नहीं आती। बज़ाहिर मैं अंदर ही अंदर से तड़प रही होती हूँ, जो मेरे शक्ल से भी पता चलता है, मेरी आँखों से भी मालूम होता है कि मैं कितनी अज़ियत में हूँ और तकलीफ़ में हूँ। काफ़ी दम भी रखवाए हैं, वज़ाइफ भी पढ़े हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास भी गई हूँ, इतने इलाज करवाए, लेकिन बस 1 महीना आराम होता, फिर से वही बीमारी। 24 घंटे मेरी तकलीफ़, परेशानी, बीमारी ही बीमारी होती है, कोई रास्ता सामने नहीं आता। आखिर फिर मैंने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से पहले मैंने सिर्फ़ इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। वो तो मैंने सिर्फ़ ऐसे ही शुरू किया हुआ था। इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह जो बड़ा इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ती थी। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी बीमारियों से मायूस हो चुकी थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस खाना भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही किसी के साथ बैठना, ना बोलना, क्योंकि मैं बीमार ही इसी तरह थी। डॉक्टर्स भी मायूस हो जाते और वो भी थक जाते। मैं बार बार डॉक्टर्स के पास जाती, तो फिर बस इस्तग़फ़ार की जब मैंने तस्बीह स्टार्ट की, वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही पढ़ी थी, तो उससे मुझे कुछ ही महीनों बाद सुकून मिलना शुरू हो गया। मुझे सुकून सा मिलता था जब मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती थी और मैं इंतज़ार करती थी कि कब दूसरी नमाज का टाइम आएगा, और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा इंतज़ार होता था कि मेरी नमाज़ कंप्लीट होगी, मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ूँगी। इसी तरह मैंने अभी 85,000 बड़ा इस्तग़फ़ार पढ़ा ही था कि मेरे रास्ते खुलने शुरू हो। उसके बाद मैं मोबाइल्स देख रही थी, एक दिन यूट्यूब देख रही थी और वीडियोज़ दुरूद शरीफ की चल रही थी। तो जब मैंने दुरूद खिज़री की वीडियो देखी, दुरूद शरीफ की दुरूद खिज़री, तो मैंने कहा कि मैं अब दुरूद खिज़री भी पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि दुरूद खिज़री तब से मेरा दिल पढ़ने का कहा। इससे जो रिलेटेड अल्लामा इकबाल की जो वीडियोज़ हैं, जो अल्लामा इकबाल ने 1 करोड़ मरतबा पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या तोहफ़ा दिया था। मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करने का ख्वाब दिखाया था और हिम्मत भी दिलाई थी। इस वजह से जब मैंने ये वीडियोज़ देखी और दुरूद खिज़री की और भी मैंने जब वीडियोज़ देखी तो कि जादू और जिन्नात की बंदिशों का तोड़ है, तो मैंने दुरूद खिज़री को पढ़ना शुरू कर दिया। और दुरूद खिज़री भी मैं 100 मरतबा पढ़ती थी, रोज़ाना का 500 हो जाता हर नमाज के बाद। इसी तरह दुरूद खिज़री अभी 24-25 हज़ार ही हुआ था, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं सिर्फ़ बेमकसद ही पढ़ती थी, लेकिन मोहब्बत से और जो तवज्जो और यकीन से पढ़ती थी और इसी तरह पढ़ती गई। कुछ ही दिनों बाद मुझे लगता था कि मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन बीमारी मुझे थी बहुत ज़्यादा। मैं बीमार हो गई, बेइंतहा बीमार हो गई। मेरे दिल में दर्द होने लगा, इस कदर दर्द होता कि मैं चलती और भी ज़्यादा दर्द होता और परेशानी, दिल मेरा खफ़ा और दिल करता था कि हर वक्त
میں رو دل کرتا تھا، ہر وقت میں پریشان ہوں. بس اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے. مسائل اور بھی زیادہ بڑھ گئے جب سے میں نے درود خضری پڑھنا سٹارٹ کیا. پھر میں نے دیکھا کہ درود خضری کے ساتھ میں اور آخر کون سے ایسے درود شریف پڑھوں. میرا دل خود کہتا تھا کہ میں درود ابراہیمی بھی پڑھوں، تو میں نے درود خضری کے ساتھ درود ابراہیمی کو بھی پڑھنا سٹارٹ کر دیا. 313 مرتبہ پڑھتی تھی. تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور ابھی 3-4 دن ہی ہوئے تھے میں نے 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا. اور جب میں جاب پہ جاتی تھی وہاں پر میری طبیعت بے انتہا خراب ہو گئی. میری آنکھیں ریڈ اور میرا جسم کانپ رہا تھا، اور میں پریشان تھی، اور میں اتنی زیادہ پریشان تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. جب میں گھر میں آئی تو میرے جو بہن تھی وہ کہتی تھی کہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے. میرا جسم ایسے تھا کہ بس ابھی میں گر جاؤں گی، مجھے کوئی سہارا چاہیے اور میں نے وہاں پر گر جانا ہے. تو جیسے ہی میں گھر آئی اور صحیح سے بیڈ پہ اس طرح گری جیسے میرے اندر سے روح نکل رہی ہو، اور میری آنکھیں عجیب سی ریڈ، میرا منہ یلو، میری طبیعت بے انتہا خراب ہو گئی. اور ڈاکٹرز کے پاس جب مجھے لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے جب دیکھا، کیونکہ میرے دل میں بہت زیادہ درد تھا، بے انتہا درد تھا، میں نے صحیح سے اپنے دل کو پکڑا ہوا تھا. اور ڈاکٹرز نے جب مجھے دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے پریشان ہو گیا، ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا. اور ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی کم عمر کی بچی اور اس کو دل کی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے چہرے کے جو اثرات تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ اس کو دل کی تکلیف ہے. تو ڈاکٹرز بھی حیران تھا کہ، اور تکلیف بھی وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے. تو اس نے چیک اپ وغیرہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ اس کے ٹیسٹ وغیرہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں سارا کروا کے میرے پاس لے آؤ رپورٹس. تو ڈاکٹرز کے مطابق ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کیے، الٹرا ساؤنڈ کی ہے، سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد جو رپورٹس دیکھی ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا تو دل بالکل ٹھیک ہے، خون بھی صحیح بنا رہا ہے، اس کا جگر بھی ٹھیک ہے، اس کے گردے سب، پھیپھڑے سب کچھ ٹھیک ہے، معدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ ایسے کیا ہے، اس کا اتنا زیادہ درد کیوں ہے. تو جب ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی پرانی رپورٹس بھی لے آؤ، تو پھر جب میں پرانی رپورٹس اس ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہ افسوس کرتا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے بیٹا کہ تم اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہو، اتنے پیسے لگا چکی ہو، اتنی میڈیسن کھا چکی ہو، لیکن تمہیں اب تک آرام نہیں آیا. انشاءاللہ تم میری دوائیں لو، تم ٹھیک ہی ہو جاؤ. یہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے اس ڈاکٹر کے مطابق دوائیں لی اور اس نے مجھے بہت ہی کم قیمت میں دوائیں دے دی، تقریباً 313 اسی طرح کی قیمت ہی ہوگی جو مجھے دوائیں دی تھی. اور اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ 1 ہفتے بعد پھر آنا. اس سے پہلے میں ہر ڈاکٹر کے پاس جاتی 15,000 10,000 اس طرح کی دوائی لیتی، لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے 300 کی دوائی دے دی. تو جیسے ہی میں گھر آئی اور یہی دوائی جب میں نے کھانا سٹارٹ کیا، اور میں بالکل، اس دن تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، لیکن میں روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی، 500 مرتبہ درود خضری، تب 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھتی، اور اسی طرح 500 ہو جاتا، اور 313 کی تعداد رات سونے سے پہلے میں درود ابراہیمی کی پڑھ لیتی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ میری جو بھی بیماری ہے سامنے آ جائے، جو پریشانی ہے ختم ہو جائے، کیونکہ میں اپنی اس بیماری کو لے کر کافی پریشان ہوں. تو پھر بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور پھر میں نے اپنی صحت یابی کے لیے بھی بہت زیادہ روتی تھی، اور میں اپنی دوائیں بھی لے رہی تھی ڈاکٹر نے مجھے لکھ کر دی تھی. ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے، میرے جو دل کا درد تھا وہ کم ہونے لگا، اور جو میرے جسم پہ بوجھ تھا وہ بھی ختم ہونے لگا، میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی، جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی وہ مجھے کم نظر آنے لگی. تو لیکن میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، میں مایوس تھی کہ پہلے کی طرح اب بھی میں 1 مہینہ ٹھیک ہوں گی، پھر اس کے بعد وہی بیماری، وہی مسائل، وہی پریشانیاں سٹارٹ ہو جائیں گی. پھر سے میں نے درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور درود شریف کو میں نے پڑھنا چھوڑا نہیں تھا. جتنے بھی بیمار ہوں لیکن میں نے درود ابراہیمی کو نہیں روکا. ابھی ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری جو بیماری تھی آدھے سے بھی زیادہ ٹھیک ہو چکی تھی. جب دوسری مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا اب حال سناؤ، اب کیا حال ہے. پھر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اب میں پہلے سے بہتر ہوں. تو اس بار ڈاکٹر نے مجھے 120 کہ 130 اسی طرح مجھے دوائی لکھ کر دی،
اور اسی دوائی کو جب میں نے یوز کیا تو میں بالکل ٹھیک ہونے لگی۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب میں واپس گئی تو میں بالکل ٹھیک تھی، اور ڈاکٹر تو خوش تھا کہ میرا مریض تو بالکل ٹھیک مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اس بار ڈاکٹر نے مجھے پھر بہت کم دوائی لکھ کر دی۔ اب تو الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اب تو مجھے کھانا اچھا بھی لگتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، اور میں اتنی صحت یاب ہو گئی ہوں، جہاں پر بھی جاتی ہوں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کھاتی ہو، اتنی صحت یاب ہو گئی ہو، اور تمہاری تو شکل چینج ہو گئی ہے۔ اور میں الحمدللہ اس سب کے پیچھے میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ نے مجھے درود ابراہیمی کا راستہ دکھایا، پہلے تو استغفار کا راستہ دکھایا، اور پھر جب میں نے استغفار پڑھا تو میں نے درود خضری پڑھا۔ درود خضری کے بعد مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی کا راستہ دکھایا، اور آج میں صحت یاب ہوں الحمدللہ۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اللہ پاک کی احسان مند ہوں، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت بہت شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت میری کل سٹوری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں۔ ہر درود شریف کا ہر صیغہ ہی خوبصورت ہے، بس یہ پڑھنے والے پر ہے کہ وہ کتنی محبت سے، لگن سے اور یقین سے پڑھتا ہے۔ بس محبت سے، یقین سے اور لگن سے درود شریف پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے سب راستے آسان فرمائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔